اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 9 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے 41ویں حامیم السجدہ، پارہ ہے 24واں فمن ازلم۔ آئیے آیت نمبر 9 کے معنی پڑھتے ہیں۔ آج ہم کریں گے 9 سے لے کر 13 تک کی تلاوت، 9 سے لے کر 13 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پوچھئے ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یقیناً حقیقت میں کرتے ہو تم انکار اس ہستی سے، یعنی اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے زمین کو 2 دنوں میں، اور ٹھہراتے ہو تم اس کا ہم پلہ یعنی مد مقابل دوسروں کو۔ تو ادھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 9 حامیم السجدہ 41ویں سورت بیان فرما دی کہ کیا تم اس ہستی سے انکار کر رہے ہو، اللہ سے انکار کر رہے ہو جس نے خلق کیا ہے زمین کو 2 دنوں میں، اور تم دوسروں کو ٹھہراتے ہو اس کا ہم پلہ، جو کہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ اور گاڑے اس نے زمین میں لنگر یعنی پہاڑ اس زمین کے اوپر، اور رکھی برکتیں اس میں، اور رکھ دیا اندازے کے مطابق اس کے اندر سارا سامان خوراک 4 دنوں میں، جو سائلین یعنی حاجت مندوں کی ضرورت کے مطابق ہے۔ یعنی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 دنوں میں یہ زمین پیدا کی، خلق کی، اور پھر اس طرح پہاڑ بنائے، گاڑ دیے اس میں میخوں کی طرح، اور پھر رکھ دیے اس میں سامان یعنی سامان خوراک۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين۔ پھر متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف، اور وہ تھا صرف دھواں، اور اسی نے دیا حکم اسے یعنی آسمانوں کو اور زمین کو کہ آ جاؤ وجود میں، طوعاً و کرہن، طبیعت سے، فطرت سے، یا زور سے، یا حکم کے اللہ سے۔ کہا دونوں نے یعنی آسمان و زمین نے کہ آ گئے ہم خوش دلی کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے فطرت سے۔ قالتا آتینا طائعین ثم استوى الی السماء وہی دخان۔ پھر متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف، اور پھر دھواں ہی دھواں تھا۔ اس نے حکم دیا آسمانوں کو اور زمین کو کہ وجود میں آ جاؤ، تو وہ وجود میں آ گئے، اور زمین و آسمان نے کہا کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ثم استوى الی السماء وہی دخان فقال لها فی الارض ائتیا طوعا وکرہا قالتا آتینا طائعین فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ پھر بنائے اس ہستی نے اللہ نے 7 آسمان 2 دنوں میں، اور کر دی وہی ہر آسمان میں اس کا قانون اور طریقہ عمل، اور کر دیا آراستہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے روشن کر دیا، سورج، چاند، ستاروں سے روشن کر دیا، اور خوب محفوظ کر دیا یہ منصوبہ۔ العزیز العلیم کا زبردست ہستی ہے جو جانتا ہے ہر چیز کو۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ زبردست ہستی ہے جو سب چیز کو جانتی ہے۔ اسی نے یہ حکم جاری کیا، آسمان بنائے، پھر آسمان میں طریقہ عمل اور قانون جاری کیا، پھر آسمان
پر چراغاں کر دیا سورج چاند ستاروں کے ذریعے سے، اور وہی ہے ہستی بہت زبردست حاکم، زبردست علیم، عزیز العلیم، جاننے والی، جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر پھیر لیں یہ منہ تو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ڈراتا ہوں میں تم کو ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والی کڑک یعنی آسمانی عذاب سے، ویسا ہی عذاب جو ٹوٹ پڑا تھا عاد اور سمود پر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان تمام لوگوں کو بتا دو، جب پہلے تو یہ بتا دیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان تخلیق کی ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں عمل و طریقہ عمل جاری کیا، سورج چاند ستاروں کو، اور خوب محفوظ کیا یہ منصوبہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر وہ اب بھی منہ موڑتے ہیں تو تم ان کو ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والی کڑک یا آسمانی بجلی کا بھی بتا دو، ویسا ہی عذاب جو ٹوٹ پڑا تھا عاد اور سمود پر۔ تو اس طرح آج ہم نے 13 تک کی تلاوت کی۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، 9 سے لے کر 13 تک کی تلاوت کی۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔